در بستان سرا حمد طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسرت جمیع خصال ہی، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صبح سو کشفت دجا بجمالہ، اور سن کر چڑیوں کے چہچہے انسان والا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ دن کے 24 گھنٹوں کے 1440 منٹ بنتے ہیں۔ 1440 منٹ کا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اللہ کے نام کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں نامی نہ گونجتا ہو۔ جہاں یہاں توحید کا ڈنکا بج رہا ہے، ساتھ ساتھ رسالت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اللہ کی توحید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اور اسی سے ہم چل پھر رہے ہیں۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی نہیں، ہماری آخرت کیا؟ ان کی شفاعت ہونی ہے، وہ شفیع المذنبین ہے۔ حضور کی شفاعت کے بغیر تو ہم آگے چل ہی نہیں سکتے، تو ہمیشہ دعا مانگا کریں یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پسند اس لیے ہے کہ اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت جو آپ کو سناتے ہیں اکثر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں اللہ نے کہا پہلے شک دور کرو، بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اگلے حصے میں آرڈر کیا گیا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، مومنین کو کہ تم بھی بھیجو ان پر درود و سلام۔ پہلے کہا شک دور کرو، میں اور میری پوری مخلوق فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، شامل ہو جائے۔ بہت بڑی سعادت ہے، جو درود پڑھتا ہے اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک درود پاک پڑھنے کا مطلب ایک سے ایک، اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو اس کا اندازہ اور لگا لیں آپ، تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پڑھیں گے۔